علی صاحب اس بار آپ لوگوں کی لانگ مارچ کی اسٹریٹجی ذرا مختلف ہے. پہلے مختلف صوبوں سے شہروں سے اس صوبے کی شہر کی جو لیڈرشپ ہوتی تھی وہ مارچ کو لیڈ کرتی تھی اور جو قافلے تھے وہ نکلتے تھے لیڈرشپ کے ساتھ اور ایک مخصوص جو آپ لوگوں کا جگہ تھی وہ پہنچے. 2014 میں ایسے ہی ہوا تھا, لیکن اس بار عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں سب کو کشمیر ہائی وے پر ملوں گا, سب لوگ وہاں پر پہنچے. اس اسٹریٹجی کو بدلنے کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ عوام ظاہر ہے جب ایک لیڈر کے ساتھ نکلتی ہے, لیڈر اس قافلے کو لیڈ جب کرتا ہے تو وہ ایک جذبہ اور ہوتا ہے, وہ ایک ہمت انسان میں اور ہوتی ہے, لوگوں میں, کارکنان میں, آپ کے چاہنے والوں میں. تو اس طرح اسٹریٹجی مختلف کیوں بنائی ہے؟ اس حکومت کے ڈر سے کہ روکیں گی, جس طرح پکڑ دکڑ کا ایک سلسلہ شروع ہوا, اس خوف کے ڈر سے کیا وجہ بنی کہ آپ لوگوں نے اسٹریٹجی کو بالکل یکسر ہی مختلف بنا دیا اس بار؟ بہت شکریہ. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو میں بھی عمران خان صاحب کی طرح 25 تاریخ کو پورے پاکستانیوں کو میں یہ درخواست کر رہا ہوں اور یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کا تعلق جس بھی جماعت سے ہے, یہ اس وقت بات سیاست کی نہیں, بات ریاست کی ہے. آپ آئیں, اپنا پریزنس شو کریں. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ہماری وہ حکومت دے دیں جو ایک جائز حکومت تھی اور جو امپورٹڈ بٹھائے گئے ہیں ان کو آپ باہر کریں. نہ کوئی ریلیف مانگ رہے ہیں, نہ کوئی فیور مانگ رہے ہیں, اور نہ ہی کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں, اور نہ ہی کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک غلطی ہو گئی, ایک نقصان ہو گیا, ایک مداخلت کامیاب ہو گئی. ناؤ لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ. پاکستانیوں کو فیصلہ کرنے دیں کس نے ادھر حکومت کرنی ہے. واشنگٹن کی نہیں, پاکستانیوں کی بولی پہ پاکستان کا جو ہے اقتدار کے عوام جو ہے وہ وہاں پہ لوگ مسند اقتدار پہ بیٹھے ہیں. تو یہ تو ان سے سنبھل ہی نہیں رہی نا. آپ دیکھ رہے ہیں شہباز صاحب کو اب بھاگنے کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں. ایک تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, کدھر گئی وہ آپ کی باتیں کہ مہنگائی ہے, پیٹرول پرائس کیوں نہیں کنٹرول ہوئی, کیوں نہیں ڈالر آپ سے کنٹرول ہوا, کیوں نہیں آپ سے گورننس ہو رہی, کیوں نہیں آپ سے مسئلے نہیں حل ہو رہے. اور نیشنل سیکیورٹی کا یہ کام ہے کہ سپہ سالار کو اور حساس اداروں کو بلا کے تو آپ نے ان سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کرانی ہے. وہ بارڈر پہ جا کے گولیاں کھائیں, آپ کو یہاں پہ پیٹرول پرائس کو مینٹین کر کے دیں. اس سے زیادہ زیادتی کیا ہو سکتی ہے اپنے اداروں سے اور اپنے جوانوں سے, کہ گولی بھی وہ کھائیں اور آپ کو یہاں حکومت بھی کر کے دیں. تو شہباز صاحب پھر آپ اس طرح کریں نا, جس کے اشارے پہ آپ ادھر آ کے بیٹھے انہی کو بلا لیں, انہی کو پھر ساتھ بیٹھا کے فیصلے کریں, اور کو خدا کا خوف کریں. الیکشن اناؤنس ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے دلدل سے. ویسے ایک بات آپ لوگوں نے سوچی ہے کہ اگر یہ واقعی امریکی سازش ہوتی, جو بات آپ لوگ شروع سے ایک بیانیہ لے کر چل رہے ہیں, تو پھر آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات بھی کامیاب ہوتے. پھر جس ملک نے سازش کر کے ان لوگوں کو بٹھایا, پھر تو وہ ملک ان کو مکمل سپورٹ کرتا نا. آئی ایم ایف سے تو بات ابھی بن نہیں رہی ہے. دیکھیں بیسک مقصد کیا تھا, بیسک مقصد عمران خان صاحب کو نکالنا تھا. ان کو وہ آدمی پسند نہیں ہے جو ان کے راستے میں کھڑا ہو. اور اسلامی تاریخ اس بات کی, ہادیہ تاریخ 15 20 25 30 سال کی 40 سال کی تاریخ گواہ ہے اس بات کی. جو بندہ کھڑا ہوا اس کو سامنے سے ہٹایا, یا اقتدار سے گرایا یا دنیا سے اٹھایا. آپ دیکھ لیں کدھر ہے آج شاہ فیصل صاحب, کدھر ہیں شاہ فیصل شہید, کدھر ہیں, کدھر ہے صدام حسین, بھٹو صاحب کدھر ہیں, ویر از یاسر عرفات, انور سادات کدھر ہے. تو یہ تو عمران خان صاحب پہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے کرم سے زندہ ہے, اور انشاءاللہ وہ زندہ رہے گا. یہ جو آپ نے بات کیا نا کہ اسٹریٹجی چینج ہے, تو اسٹریٹجی چینج نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہم میک شور کریں گے کہ لیڈر یہاں پہنچے, لیڈر یہاں پہنچے. باقی ایک بات اور بھی میں آپ کو کر دوں, میں خان صاحب کے ساتھ ہر جگہ ہر قدم پہنچا ہوں. میں نے کراچی میں بھی ٹیمپریچر دیکھا, پرسوں میں نے ملتان دیکھا ہے, شازیہ بی بی. میں آپ کو بتاؤں میں حیران ہوں کہ جلسے کا ٹائم 6 بجے تھا, اور نارملی جلسے میں جو ٹائم آپ دیتے ہیں وہ گھنٹہ ایک بعد ہی سٹارٹ ہوتا ہے. خان صاحب کی مغرب کے بعد پہنچے ہیں. ملتانی جو ہے وہ 3 بجے, بچے اور خواتین تپتی دھوپ میں 3-4 بجے ملتان پہنچے ہیں. جذبے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے جذبہ کیا ہے. اس وقت بات اس سے آگے نکل گئی ہے کہ میں نے ایم ایل اے ایم پی نے کوئی گاڑی شاڑی دینی ہے, اس پہ بندوں کو دیگ چڑھا کے تو ادھر دیگ بھی کھلانی ہے, تو بندوں کو بندے خود پہنچیں گے. یہ آپ دیکھیں گے حشرات الارض کی طرح زمین سے یہ بندے پاکستانی نکل آئیں گے. ایسے جذبہ ایسا. اچھا پھر آگے آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کشمیر ہائی وے پر پہنچ کر آپ لوگ وہاں پر دھرنا دیں گے, کشمیر ہائی وے کو بلاک کر دیں گے؟ ظاہر ایک مین روڈ ہے, وہ لوگوں کے ظاہر مسائل ہوں گے. آپ لوگوں کو یہ اچھا لگے گا لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کی جو معمولات ہیں ان میں خلل ڈلے؟ جسٹ فور کریکشن, اٹ از سری نگر ہائی وے. سری نگر ہائی وے جس کو ماضی میں کشمیر ہائی وے کہتے تھے, تو سری نگر ہائی وے پہ ہم اکٹھے ہوں گے.
اور وہاں ہم سب ایک پیسفل مارچ ہوگا, وہاں بچے ہوں گے, خواتین آئیں گی, وہاں ایجوکیٹڈ لوگ آئیں گے, پی ایچ ڈی ڈاکٹرز آئیں گے, مزدور آئے گا, کسان آئے گا, اور عمران خان ہوگا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, ہاں میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ تھوڑی بہت روزمرہ زندگی میں ڈسرپشن ہو سکتی ہے اس سے, لیکن وہ پرامن ہوگا, ہو سکتی نہیں ہے, ہوگی جناب. 10 لوگ کسی روڈ پہ کھڑے ہو جائیں تو سب کچھ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور ایک اور بات, یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مارچ ہونی ہے, دنیا نے نکلنا ہے, اور قوموں کی تاریخ ایسے نہیں بنتی. اگر قائد اعظم محمد علی جناح ادھر برلا ہاؤس میں بیٹھے رہتے نہیں بنتا تھا پاکستان. جب قائد نکلا تو قوم نکلی, اور جب قوم نکلی تو پاکستان بنا. یہ اگر ہم سمجھتے ہیں پاکستانی کہ ہم ایسے ہی مفت میں حقیقی آزادی مل جائے گی, یا ہمیشہ یہ کہانیاں بنتی رہیں گی, جناب اس کو امریکہ نے بٹھا دیا, اس کو گرا دیا, فلانا وہ آ گیا, معین قریشی آ گیا, یہ جناب شوکت عزیز جا رہا ہے, یہ آ رہا ہے, فلانا جا رہا ہے. فار گاڈ سیک, آپ کے اور میرے بچے دے ڈیزرو بیٹر. وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں جو ہے ایک انڈیجنس ملک ہے, ایک ہماری اپنی قومی حمیت ہے, غیرت ہے, ہم ایک اسلامک نیوکلیر پاور ہیں. ہمیں کیا لگے کہ ہم کسی کی ڈکٹیشن پہ چلیں, بھوکے نہیں مریں گے ہم. اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ اپنے بندوں کو بھوکا نہیں مارتا. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اتحادی جماعتوں کے سربراہان کا کل اجلاس ہوگا جس میں یہ فیصلہ ہوگا. کہتے ہیں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ان کو وہیں بند کر دیا جائے, ان کو نکلنے نہ دیا جائے, لیکن کل یہ فیصلہ ہونا ہے. اگر اتحادی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لانگ مارچ کو روکنا ہے تو پھر گھروں سے کسی کو نہیں نکلنے دیا جائے گا. دیکھیں رانا صاحب اس وقت ذرا اپنے ذہنی خلفشار سے نکلیں. وہ اس وقت وہ ماڈل ٹاؤن والے مائنڈ سیٹ سے نکلیں. نہ وہ اس وقت ہوم منسٹر ہیں پنجاب کے, اور نہ یہ معاملہ صرف پنجاب کا, یہ پورے پاکستان کا ہے, بلکہ کشمیر اور گلگت بلتستان سے بھی قافلے آ رہے ہیں. تو یہ بھول جائیں کہ گھروں میں بٹھا دیں گے. 22 کروڑ عوام کو گھروں میں بٹھانے والے پہلے ابھی تک ایجاد نہیں ہوئے. تو اور یہ ہمارا پیسفل رائٹ ہے. دیکھیں آرٹیکل 16, 17 اور 19 ہمیں اجازت دیتا ہے, وی ہیو اے رائٹ, کہ جب تک ہم پیسفل ہیں, جب تک ہم پرامن ہیں, قانون عملداری میں نہیں آ سکتا. یا تو پھر آئین پاکستان رانا صاحب چینج کر لیں. رانا صاحب آخری دن ہے, احتیاط سے کھیلیں. علی محمد خان صاحب, لیکن جہاں آئین آپ لوگوں کو احتجاج کی بھی آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہے, پرامن احتجاج ہونا چاہیے, لیکن آئین میں کہیں نہیں لکھا, آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کی زندگیوں کو ڈسٹرب کیا جائے, ان کی جو معمولات زندگی ہیں ان میں خلل ڈالا جائے. آپ اتنی مین روڈ بند کر کے بلاک کر کے بیٹھ جائیں گے, کسی نے ہسپتال جانا ہے, کسی نے اپنے روزگار کے لیے جانا ہے, کسی نے اپنی یونیورسٹی میں جانا ہے, تو آئین اس بات کی تو اجازت نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو ہی روک دیں. آئین پاکستان پرامن سیاسی احتجاج اور سیاسی جلسہ جلوس کی اجازت دیتا ہے, اور یہ اجازت ہم نہیں, آئین پاکستان دیتا ہے. جب ہماری حکومت تھی یہ لوگ نکلے, اب ہم تو قصوروار نہیں ہے نا کہ ان کی کہاں پہ ٹانگتی تھی. یہ آئے ادھر 15-20 بندوں کے ساتھ, وہ بھی بیٹھے, بلاول صاحب, مولوی صاحب آگے ادھر حلوے ملوے کھا کے چلے گئے, کہ پتہ نہیں کتنے دن کتنے من حلوے کھا کے ادھر سے چلے گئے, کسی نے انگلی تک ہلائی. یہ مولانا صاحب جب آتے رہے ہم نے روکا. یہ جو بی بی مریم آتی رہی ہیں, مریم صاحبہ جو دنیا کی بہت بڑی لیڈر ہیں, وہ پھر بیچ میں مولانا صاحب کو چھوڑ کے نکل گئے. 9-2-11 ہو گئے. یہ ANP والے آئے, TLP والے آئے, کس کو ہم نے روکا؟ ہم نے تو اپنی حکومت میں کسی کو ایک پرچہ نہیں کٹایا. اور یہ جو کل انہوں نے ڈاکٹر لکھی خاتون, جن میں سے بہت سو کے ٹیچر ہے, ان کو تو شرم آنی چاہیے کہ اپنی استاد کے ساتھ نہیں کیا ہے. بہت سے لوگوں کے ٹیچر ہے ڈاکٹر مزاری, تو ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ جو نے کہ اتنی پیسفل خاتون تھی اور اتنی لا ابائڈنگ. تو میں نے کل بھی یہ بات کی ہے, مری میں جلسہ تھا, میرا پروگرام تھا, اور پھر پنڈی میں, اور آج آپ کے پروگرام میں بھی, کہ ڈاکٹر مزاری کو گرفتار کر کے رانا صاحب آپ کی مردانگی کو میں مان گیا ہوں. اور اس بات کا بھی پتہ لگ گیا رانا صاحب اور شہباز صاحب کہ یہ حکومت گھبرائی بھی نہیں ہے. علی محمد خان صاحب, گھبرائی بھی نہیں ہے. علی محمد خان صاحب, آپ کے رانا ثناء اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کر کے آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا. یہ بہت گھبرائی بھی. ڈاکٹر شہباز گل نے کل ایک ٹویٹ کیا جب حمزہ شہباز نے شیریں مزاری صاحبہ کی رہائی کا حکم دیا, تو شہباز گل صاحب نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں رہائی کا حکم دینے والے, آپ نہ وزیر اعلیٰ ہیں. بھائی جنہوں نے گرفتار کروایا تھا انہوں نے رہا بھی کروا دیا ہے. آپ جو ہے نا وہ خواہ اپنا مذاق مت بنوائیں. تو آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اٹھوایا کسی نے تھا, جنہوں نے گرفتار کروایا انہوں نے رہا بھی کروا دیا. تو آپ لوگوں کو تو ابھی یہی نہیں پتا کہ یہ ساری کارروائی کی کس نے ہے. کہ میں تو ایک بات کرنا چاہوں گا, جس طرف آپ کا اشارہ ہے, خدا را ان لوگوں کو اسے باہر رکھیں
اور یہ جن لوگوں نے یہ جو سارا گیم کیا ہے یہ امپورٹڈ سے پوچھے نا ان کی حکومت کدھر ہے کہ اگر رانا صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہے اس کو نہیں پتا کون گرفتار کر رہا ہے، ادھر سے حمزہ صاحب کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، رانا صاحب کہتے ہیں گرفتار کر لو، پہلے آپس میں تو گھر میں تو مشورہ کر لیں، کرنا کیا آپ نے، گرفتار کرنا ہے چھوڑنا ہے؟ دیکھیں یہ آپ برداشت نہیں کر سکے کہ حکومت اس چیز کو جو امپورٹنٹ حکومت ہے، اگر انہوں نے یہ کیا یہ پورے پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو نہیں روک سکیں گے، بہ جائیں گے اس میں، پیسفل احتجاج ہے کرنے دیں، ادھر بیٹھنے دیں،